اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت ہے کہ الف لام را حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اور آگے الفاظ ہیں تلک آیات الکتاب المبین۔ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، یہ ہمارا سبق کل ہم نے شروع کیا تھا اور یہ آیت جو ہے وہ اسی سبق کے متعلق ہے، تو اس آیت کو زبانی بیان کرنے کی بجائے بورڈ پہ چلتے ہیں اور میں آپ کے سامنے یہ آیت لکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو سبق ہم نے کل پڑھا تھا مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں۔ آیت کا حصہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تلک آیات الکتاب المبین۔ ابھی تک ہم نے چونکہ جملہ اسمیہ پڑھا ہے تو یہ جملہ اسمیہ کی ایک ایگزامپل ہے آپ کے سامنے۔ جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا کہلاتا ہے ارسلان صاحب؟ مبتدا۔ تلک آپ کا مبتدا ہے اور جب بھی مبتدا آئے گا اس کی خبر آگے آئے گی۔ خبر آ رہی ہے آیات الکتاب المبین۔ تلک مبتدا ہو گیا اور خبر جو آپ کی شروع ہو رہی ہے وہ آیات لفظ سے شروع ہو رہی ہے۔ آیات لفظ آپ کا الف لام کے بغیر ہے اور تنوین بھی اس پہ نہیں آ رہی، یعنی اصل میں لفظ ہوتا ہے آیاتن۔ آپ نے بہت دفعہ اس لفظ کو دیکھا ہے، قرآن مجید میں پڑھا ہے، تو لفظ آپ کو الف لام کے بغیر اور بغیر تنوین کے نظر آئے تو فوری طور پہ آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ تو یہ مضاف بن رہا ہے اور جب بھی مضاف آئے گا اس کا مضاف الیہ آگے ہوگا، اور مضاف الیہ کی پہچان کیا ہے کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو آیات الکتابی، اب دیکھیں الکتابی آپ کا حالت جر میں، لہٰذا یہ آپ کا مرکب اضافی بن گیا کتاب کی آیات۔ کتاب کی آیات، آیات الکتابی، کتاب کی آیات۔ اس کے بعد آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ المبینی، یہ صفت استعمال ہوئی ہے کس کی؟ کتاب کی، اور کتاب کی نہیں بلکہ ہم کہیں گے مضاف الیہ کی صفت استعمال ہوئی ہے، یعنی آیات آپ کا مضاف، الکتاب مضاف الیہ موصوف، اور المبینی صفت۔ موصوف اور صفت مل کے اب یہ مضاف الیہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا اگر پورا انالیسس میں آپ کے سامنے رکھوں تو کچھ یوں بنے گا کہ آیات جو ہے یہ آپ کا مضاف ہے، الکتاب موصوف اور المبین صفت۔ موصوف اور صفت مل کر یہ مضاف الیہ بن گئے، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ بن گئے خبر، اور تلکا ہم نے مبتدا جو ہے وہ قرار دیا ہوا ہے پہلے، مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گئے؟ جملہ۔ یہ پورا انالیسس ہو گیا اس آیت کا۔ اب یہاں پر اور پوائنٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ اشارہ جو استعمال کیا گیا تلکا استعمال کیا گیا، کون سا اشارہ ہے؟ یہ واحد مؤنث کا اشارہ ہے۔ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ آیات جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ غیر عاقل کی جمع جب بھی استعمال ہوگی اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے، ضمیر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے، اسی طرح آپ نے دیکھا صفت واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے، اور اس طرح آگے جو آپ چلتے جائیں گے اس میں موصول وہ بھی واحد مؤنث استعمال ہوگا۔ تو یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور ترجمہ آپ اس کا یہ کریں گے کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین، اب فارسی کنسٹرکشن ہے کتاب مبین، یعنی واضح کتاب، کھول کر بیان کر دینے والی کتاب، یہ کتاب مبین کی آیات ہے۔ اب تلکا تو استعمال ہوتا ہے دور کے لیے، ترجمہ میں کہہ رہا ہوں یہ قریب کا، تو یہ پوائنٹ پھر آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اچھا یہ یعنی عربی زبان میں دور کا بعید کا اشارہ جو ہے وہ
تعظیم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، عظمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تلک آیات الکتاب المبین، تو الحمدللہ ایک پوری آیات آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا گرامیٹیکلی انالیسس ہو گیا، اور جو ہمارا سبق چل رہا ہے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، وہ بھی ہم نے یہاں پر ریپیٹ کر لیا۔ اس کے اگلی جو آیت ہے انا انزلناہ قرآنًا عربیًا، قرآنًا عربیًا، یہ مرکب ہے عابد صاحب، قرآنًا عربیًا، مرکب توصیفی، دونوں حالت نصب میں ہے، قرآنًا عربیًا، ایک عربی قرآن، ایک عربی ریڈر، ہم نے اسے نازل کیا ہے ایک عربی قرآن بنا کر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ تو بہرحال یہاں سے پھر قرآن مجید کی سب سے خوبصورت ترین سورت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے بہترین بیان کرنا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اسی ذریعے سے جس ذریعے سے ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا، اور آپ اس سے پہلے اس کے متعلق نہیں جانتے تھے۔ بڑی خوبصورت قرآن مجید کی صورت ہے۔ عربی گرامر پڑھنے کے بعد آپ سورہ یوسف پڑھیں تو آپ کو مزہ آتا ہے واقعی وہ پڑھنے کا۔ ویسے بھی سورہ مبارکہ پڑھنے میں کافی مشکل ہے، یعنی پہلے آپ دیکھیں تو آپ اس کے الفاظ نہیں پڑھے جاتے عام طور پہ، لیکن جب آپ کو گرامر بھی آ جاتی ہے پھر آپ دیکھیں گے آپ کو واقعی لطف آئے گا قرآن مجید پڑھنے کا، اور پھر سننے کا، اور پھر ایک ہی آپ کہہ لیں کہ ایک ہی سٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف آپ کو سنا دی، ایک ہی سٹنگ میں، ورنہ کسی بھی نبی کا، رسول کا ذکر قرآن میں اکٹھا ایک جگہ پر موجود نہیں ہے، کوئی حصہ کسی صورت میں ہے، کوئی حصہ کسی صورت میں ہے، کوئی حصہ کسی صورت میں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، ان کا قصہ جو ہے پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک جگہ پر بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں۔ تو یہ تھا ہمارا مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، اور اب ایک ٹاپک مرکب اضافی کا اور چھوٹا سا رہتا ہے، یہ کرنے کے بعد میں تمام مرکب اضافی میں جو ہم نے اسلوب پڑھے ہیں ان کی کم از کم ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آج کا دن ہم مرکب اضافی کے نام کریں، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا چوتھا اور آخری مرکب ناقص جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سادہ مرکب اضافی، مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، پیچیدہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، یہ تمام ٹاپکس الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج آخری ٹاپک ہم مرکب اضافی کا پڑھ رہے ہیں۔ وہ ٹاپک کیا بنے گا اس کی ہیڈنگ آپ خود تجویز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے اردو میں لکھتا ہوں، لڑکے کی کتاب ایک سادہ مرکب اضافی ہے۔ اب میں کنسٹرکشن آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، لڑکے کی یہ کتاب، دونوں مرکب اضافی ہیں، لیکن دونوں مرکب اضافی میں فرق ہے کہ فرق کس کا ہے؟ یہ لفظ کا، سیدھی سی بات ہے۔ اوپر والی کنسٹرکشن میں یہ لفظ نہیں ہے، نیچے والی کنسٹرکشن میں یہ لفظ آ گیا، اور یہ لفظ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال، مرکب اضافی میں اسماء اشارہ۔ لڑکے کی یہ کتاب، یہ کو ہائیڈ کرے تو بالکل وہ سادہ مرکب اضافی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، لڑکے کی کتاب۔ اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ ہائیڈ کیا تو لڑکے کی کتاب میں کتاب کیا ہے جی؟ مضاف ہے، اور لڑکا کیا ہے؟ مضاف الیہ، اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ کتاب کی طرف، اور کتاب کیا ہے؟ مضاف۔ تو یہ ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی جب اشارہ آپ کا مضاف کی طرف ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال، ایک کنسٹرکشن اور آپ کے سامنے لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اس لڑکے کی کتاب، اس کو ہائیڈ کر دیں، کنسٹرکشن سادہ آپ کے سامنے آ گئی، لڑکے کی کتاب، کتاب مضاف، لڑکا مضاف الیہ، اور اب اشارہ کس کی طرف ہے؟ لڑکے کی طرف، اور لڑکا کیا کنسٹرکشن میں؟ مضاف الیہ۔ تو بالکل جس طرح کی کل ہماری گفتگو ہوئی تھی
کہ مرکب اضافی میں صفت استعمال ہوتی ہے اور وہ صفت مضاف کی بھی ہو سکتی ہے اور مضاف الیہ کی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح آج ہم نے مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال جو شروع کیا ہے اس میں آپ کے سامنے آ گیا کہ اشارہ جو ہے وہ مضاف کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور مضاف الیہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے. صفت جب استعمال ہوتی ہے تو رول ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب اضافی کے بعد میں صفت آتی ہے, چاہے مضاف کی ہو چاہے مضاف الیہ کی ہو. ایسی ہے نا, صرف جس کی صفت ہوگی یعنی جو بھی اس کا موصوف ہوگا اس کو فالو کرے گی وہ چاروں عبارات سے. لیکن یہاں پر اب ہمیں ایک بات نہیں سمجھنی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر مرکب اضافی میں اشارہ آپ کا مضاف کی طرف ہو, مرکب اضافی میں اشارہ مضاف کی طرف ہو, تو اشارہ مرکب اضافی کے بعد میں آئے گا. یہ بالکل مرکب توصیفی سے میچ کرتی ہوئی بات. کلیئر ہو گئی؟ اشارہ مضاف کی طرف ہے تو کہاں آئے گا؟ مرکب اضافی کے آخر میں. اور اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہے تو مضاف الیہ سے پہلے آئے گا. کیوں دانش؟ اشارہ اگر مضاف کی طرف ہے تو مرکب اضافی بنا لیں پہلے اور آخر میں اشارہ لگا دیں, اور اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہے تو مضاف الیہ سے پہلے اشارہ لگا دیں, یعنی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں اشارہ فٹ کر دیں. ٹھیک ہے نا, صفت تو آتی ہی آخر میں تھی دونوں صورتوں میں, چاہے مضاف کی ہو چاہے مضاف الیہ کی ہو, لیکن اشارہ اگر مضاف کی طرف ہے تو آخر میں آئے گا اور اگر مضاف الیہ کی طرف ہے تو مضاف الیہ سے پہلے آئے گا. اب ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اشارے کو فی الحال ہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ مضاف کی طرف ہے تو آخر میں آئے گا, اس لیے لڑکے کی کتاب کنسٹرکٹ کر لیں. کیا بن جائے گا جی؟ یہ کتاب مضاف الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ اور الولدی مضاف الیہ, کتاب الولدی لڑکے کی کتاب. اب اشارہ آئے گا کیونکہ مضاف کی طرف ہے اور مضاف کیا ہے؟ کتاب. اور کتاب اشارہ بھی آپ کو پتا ہے کہ مشار الیہ کے مطابق لگتا ہے. کتاب کیا ہے؟ واحد ہے. کتاب کیا ہے؟ مذکر ہے. دو پہلو کور ہو گئے. ٹھیک ہے نا, واحد مذکر. اور اشارے واحد اور جمع کے تو مبنی ہوتے ہیں, اس لیے واحد کا اشارہ ہو تو اس میں آپ کو اعراب کی ضرورت ہی نہیں پڑنی, یعنی وہ ہاذا ہاذا ہاذا, ذالکا ذالکا ذالکا, تلکا تلکا تلکا, حاذی حاذی حاذی, واحد کے سارے اسماء اشارہ مبنی ہیں. اس طرح جمع کے جو ہیں ہا اولائی اور اولائی کا وہ بھی مبنی ہے, اس لیے اعراب والا پہلو ویسے ہی واحد اور جمع کی صورت میں نکل گیا. وسط اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں, لہذا کتاب معرفہ ہی ہے کیونکہ وہ معرفہ کی طرف نسبت دی ہوئی ہے. اس لیے صرف دو پہلو پر نظر رکھیں, ایک جنس اور ایک عدد. ان کو سامنے رکھتے ہوئے اشارے پر غور کریں کہ قریب کا ہے یا دور کا, وہ اشارہ لگا دیں. اشارہ قریب کا ہے اور کتاب واحد مذکر ہے, واحد مذکر کے لیے اشارہ کیا لگتا ہے ذیشان؟ ہاذا, لہذا ہاذا اشارہ آخر میں لگا دیں. کتاب الولدی ہاذا, لڑکے کی یہ کتاب, لڑکے کی یہ کتاب. کلیئر جی؟ اب آئیں اس لڑکے کی کتاب. سوال آ گیا؟ اچھا, اس لڑکے کی کتاب ہم نے کتاب الولدی بنانا ہے, لڑکے کی کتاب, لیکن اشارہ چونکہ مضاف الیہ کی طرف ہے لہذا مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں جگہ دے لیں پہلے, کیونکہ اشارہ جو ہے وہ مضاف الیہ سے پہلے لگنا ہے. ٹھیک ہے, جگہ دے دی آپ نے. اب اس کی طرف اشارہ ہے مضاف الیہ کی طرف. دو پہلو جنس اور عدد. ہاں جی, کیا ہے؟ مذکر ہے, واحد ہے, واحد مذکر کا اشارہ اور اس کا لفظ بتا رہا ہے دس, قریب کا اشارہ ہے لہذا ہاذا اشارہ ہے. وہ ہاذا جو ہے آپ کا یہاں پر لگ جائے گا کتاب ہاذا الولدی, اس لڑکے کی کتاب, لڑکے کی یہ کتاب. یہ ہم کہیں گے کہ
چونکہ اسماء اشارہ واحد کے اسماء اشارہ جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہے، اور مبنی جو ہے ان کا اعراب محلن ہوتا ہے، محل کے اعتبار سے ہوتا ہے، جگہ کے اعتبار سے، یعنی محلن مرفوع رفع میں ہوتا ہے، محلن منصوب نصب میں ہوتا ہے، محلن مجرور جر میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ اشارہ ہم نے جر والا لگایا ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے اور مطابقت کے لیے جر والا اشارہ لگایا ہے، لیکن چونکہ رفع نصب جر والا ایک ہی اشارہ ہے اس لیے ہمیں ٹینشن لینے کی اس میں ضرورت نہیں۔ کلیئر ہوگی جی کنسٹرکشن؟ جی اسلام کیا بات سمجھ میں آئی ہے؟ مرکب اشاری میں، مرکب اضافی میں جب اشارے کا استعمال ہوتا ہے تو اشارہ مضاف کی طرف بھی ہو سکتا ہے، مضاف الیہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مضاف کی طرف اشارہ ہو تو مرکب اضافی کے بعد میں آتا ہے، اور اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے۔ کلیئر جی؟ اب میں آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں، عربی کنسٹرکشنز میں ایگزامپل، وہ آپ خود بتائیں گے کہ اشارہ کس کی طرف۔ رب حاذل بیتی، رب حاذل بیتی، اشارہ کس طرف ہے؟ مضاف یا مضاف الیہ کی طرف؟ مضاف الیہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب ترجمہ کرنا ہے تو اشارہ مشار الیہ کا ترجمہ کر کے کا کے کی لگا کے مضاف بول دینا، تو کیا ترجمہ ہو گیا اس کا؟ اس گھر کا رب، اس گھر کا رب۔ اب آپ کا رب جو مضاف ہے یہ کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا جائے تو بن جائے گا رب حاذل بیتی، رب حاذل بیتی۔ تو سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، دیکھنا اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، وہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، اور وآمنہم من خوف، اور انہیں امن بخشا خوف سے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے پہچان لیا کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ کبیرہم ھذا، اشارہ کس طرف ہے؟ مضاف کی طرف۔ مضاف کون ہے؟ کبیر۔ کنسٹرکشن تھی اصل میں مرکب اضافی کبیرہم، ان کا بڑا، ان کا بڑا، ان کا بڑا۔ آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ نو، اردو محاورے میں ترجمہ کریں۔ دیکھیں ترجمہ یہی تو خوبصورتی ہے، اسی سے آپ جب تراجم دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کا ترجمہ جو ہے وہ بالکل گرامر کے اصولوں کے مطابق ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، ان کا یہ بڑا، ٹھیک ہے، ان کا یہ بڑا۔ یاد ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معبد میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا تو وہ جو ان کی کیفیت تھی تمام لوگوں کی، انہیں جب پتا چلا کہ تمام بت جو ہے ٹوٹے پڑے ہیں، انہوں نے دیکھا تو شور مچ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے سارے، اور پوچھا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ اس نوجوان کا کام ہے جو قالوا لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں کیا کرتا تھا۔ تو کہا بلا لو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر بات ہے اللہ کا رسول تو مانتے نہیں تھے، تو ظاہر ہے ان کا وہ جو انداز ہوگا پوچھنے کا وہ کوئی بڑا مؤدبانہ انداز نہیں ہوگا کہ ہاتھ باندھ کے پوچھ رہے ہوں گے کہ سر آپ نے تو نہیں ہمارے معبودوں سے کے ساتھ یہ کیا، بلکہ وہ غصے کے ساتھ، وہ بھی انشاءاللہ جب ور پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ کیا ایکسپریشن ہے قرآن مجید کا، کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انت فعلت، تو نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ہے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ بل، نہیں میں نے نہیں کیا، بلکہ فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا، یعنی وہ جس کے کندھے پہ آپ نے کلہاڑا یا ہتھوڑا لٹکا دیا تھا تو اس کی طرف اشارہ کر کے ان کا یہ بڑا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ تو جو انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
یعنی اسے اٹھوا لیا کہ بولتے ہیں تو پوچھ لو. وہ حیران رہ گئے. فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے اپنے اندر جھانکا اور اندر سے کیا آواز آئی کہ انکم انتم الظالمون، کہ تم ہی ظالم لوگ ہو. اور کہنے لگے کہ یا ابراہیم لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے کہ نہیں بولتے، تو بات ہی نہیں کر سکتے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم، اف لکم، ڈاکٹر صاحب بڑا پیارا ترجمہ کرتے ہیں اس کا کہ فٹے منہ تاڑے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ان کے بھی فٹے منہ اور تمہارے بھی فٹے منہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. تو بہرحال کبیرہم ھذا مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال کنسٹرکشن ہے، اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف. تو ترجمہ کا اسی طرح آپ نے جو ہے خیال رکھنا. ترجمہ کریں جی. قمیصی، میری قمیص، میرا کرتا. قمیصی ھذا، اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف، قمیص کی طرف. تو لہٰذا آپ کہیں گے میری یہ قمیض، گھر والوں کہتے ہیں نا میری یہ قمیض دھو دینا، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ میری قمیض دھو دینا. اردو میں نہیں استعمال کریں گے کہ یہ میری قمیض. آپ اردو میں اگر صحیح اردو بولیں گے تو یہ کہیں گے کہ میری یہ قمیض دھو دینا. ٹھیک. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص، اپنا کرتا دیا تھا، اور کیا فرمایا تھا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈالنا. فرتدہ بصیرہ، تو ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی. حامد کی یہ گاڑی، سیارۃ حامدن، ماشاءاللہ، سیارۃ حامدن ھذہ، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. سیارۃ حامدن ھذہ، حامد کی یہ گاڑی. زید کا یہ گھر بڑا ہے. بیت زیدن ھذہ کبیر، ماشاءاللہ. بیت زیدن، زید کا گھر، ھذہ، زید کا یہ گھر، کبیر، بڑا ہے. اس طالب علم کی کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. جی کریں گے ٹرائی؟ ماشاءاللہ. مبتدا کیا ہے؟ آپ پورا جملہ دے دیا، آپ پھر پورے جملے میں آپ ورکنگ کریں گے. جی ماشاءاللہ. جی اصل جی یہ مبتدا خبر پہچان لیا تو کام آپ کا آسان ہوگا. یہ پورا مبتدا ہو گیا اور ٹوٹی ہوئی ہے خبر ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس طالب علم کی کرسی، یہ مبتدا ہے اور مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال ہے. اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ ہے مضاف الیہ کی طرف. ماشاءاللہ. جی تو کیا کرنا ہے؟ کہاں پر آئے گا؟ سینٹر میں آئے گا، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں آئے گا. جی طالب علم کی کرسی، یعنی کرسی مضاف ہے، کرسیو اس، جی ہاں اشارہ طالب علم کی طرف ہے. ھذا الطالبی، کرسیو ھذا الطالبی، اس طالب علم کی کرسی. ٹوٹا ہوا، بروکن، مکسور یا مکسورہ، مکسورن یا مکسورتن، کیا لگے گا؟ کرسی کو دیکھنا ہے نا آپ نے. کرسی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آپ صاحب مذکر ہے. ماشاءاللہ. اس کے آخر میں تو یا آ رہی ہے. اچھا، یا کہ ہاں اردو میں علامت ہے یا مؤنث کی، عربی میں مؤنث کی علامت نہیں ہے، لہذا مذکر ہی ہے. تو کرسی ھذا طالبی مکسورن، اس طالب علم کی کرسی
ٹوٹی ہوئی. لڑکے کی یہ دونوں کتابیں نہیں ہیں. مبتدا. لڑکے کی یہ دونوں کتابیں، یہ مبتدا ہو گیا، اور اس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں نہیں ہے. جی، مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال، اور اشارہ کس طرف ہے؟ مضاف کی طرف. مضاف کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی دونوں کتابیں اور لڑکا. جی، مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو آخر میں. جی شاہ صاحب، کتابانی تھا نا، نون ڈراپ ہو گیا. کتابا ولدی. لڑکا تو ایک ہے نا، کتابیں دو ہیں، لڑکا ایک ہے، تو کتاب الولدی. اب اشارہ دو کتابوں کی طرف ہے. کتاب الولدی ہازانی. لڑکے کی یہ دونوں کتابیں. جی آپ خبر دے دیں. جدیدانی. ماشاء اللہ. جدید، کیونکہ آپ دیکھیں کتاب مثنیٰ ہے، لہذا خبر بھی مثنیٰ ہے. یعنی عربی میں چاروں طرف جو ہے آپ کو دماغ جو ہے رکھنا پڑتا ہے. یعنی صحیح آپ کہتے ہیں جو پسینہ آتا ہے نا دماغ کو، وہ عربی گرامر پڑھ کے ہی آتا ہے. ویسے باقی زبانیں آسان ہے، لیکن مزیدار زبان ہے اگر آپ ایمانداری سے. ہاں، اس میں ایک کنسٹرکشن میں آپ کو اور دے دوں جس میں اشارہ جو ہے وہ مضاف الیہ کی طرف ہے. یعنی میں کہتا ہوں ان دونوں لڑکوں کی کتابیں، ان دونوں لڑکوں کی گاڑی، ان دونوں لڑکوں کی گاڑی نہیں ہے. جی کون کون بنا سکتا ہے؟ جی عرفان. مبتدا، ان دونوں لڑکوں کی گاڑی خبر نہیں ہے. جی، اشارہ کس کی طرف ہے؟ جی، یعنی گاڑی ہے اور دو لڑکے ہیں، تو اشارہ ہو گیا آپ کا مضاف الیہ کی. جی ماشاءاللہ. گاڑی کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے سیارت. جی، اب دونوں لڑکے ہیں تو الولدینی مضاف الیہ. الولدینی درمیان میں جگہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ لگا لیں، آپ کو پریشانی نہ ہو. الولدین. جی، اب اس سے پہلے اشارہ لگنا ہے جو کہ مشار الیہ کے مطابق ہونا ہے، قریب کا اشارہ ہے. مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مورب ہیں، ہازانی اور ہازینی. تو الولدینی ہازینی، سیارت ہازین الولدینی. ان دونوں لڑکوں کی گاڑی کیا ہے جی؟ جدیدہ. تو اب الحمدللہ ہمارا مرکب اضافی یہاں پر ختم ہو گیا. اب میں مرکب اضافی کے جتنے بھی شیڈز آپ کے سامنے آئے تھے اس کی ایک ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ جتنا ٹائم ہم نے مرکب اضافی کو اس کلاس میں دیا ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کلاس میں اتنا ٹائم کسی بھی انکمپلیٹ کنسٹرکشن کو نہیں. تو اب اس کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ کو یہ اب یاد بھی ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے سمجھ آنا چاہیے، تاکہ جب ہم فعل پڑھیں تو فعل میں بھی یہی کچھ استعمال ہوگا. اب یہ مبتدا اور خبر آ رہے ہیں، فعل جب پڑھیں گے تو اس میں یہ فاعل بن جائیں گے. مثلا میں کہوں گا کہ لڑکے کی یہ دونوں گاڑیاں ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، اب وہی ساری کنسٹرکشن جو ہے فاعل بن جائے گی. تو اگر یہ بنانی آتی ہوگی، آپ کو یاد ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو جملہ فعلیہ میں بھی استعمال کر سکتے. اللہ کا گھر. بیت اللہ، اللہ کا گھر. یہ بالکل سادہ مرکب اضافی ہمارا جس میں ایک مضاف اور ایک مضاف. ٹھیک ہو گیا جی ڈاکٹر صاحب. مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرکب اضافی میں جب ضمائر استعمال ہوتے ہیں تو وہ مضاف الیہ کی جگہ پر ہی استعمال ہوتے ہیں. اس کا گھر بیتہ، بیتہ اس کا گھر.
اللہ کے گھر کا دروازہ. اب عربی میں ٹرانسلیٹ کریں. بابو بیت اللہ، بابو بیت اللہ، اللہ کے گھر کا دروازہ، اس کے گھر کا دروازہ. بابو بیتی ہی، اس کے گھر کا دروازہ. ٹھیک ہو گیا جی. عابد صاحب مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. اس کے گھر کا نیلا دروازہ. ماشاءاللہ بنائے. اس لیے اردو میں جانا پڑے گا. اس کے گھر کا نیلا دروازہ. ہاں جی. اس میں نیلا صفت استعمال ہوئی ہے. جب بھی مرکب اضافی میں صفت استعمال ہوتی ہے ہم صفت کو ہائڈ کر دیتے ہیں اور سادہ مرکب اضافی کی طرف جاتے ہیں کہ وہ کیا بنتا ہے. اس کو ہائڈ کیا تو اس کے گھر کا دروازہ ہمارے سامنے کنسٹرکشن آ گئی، یعنی ایک پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکشن. اس کے گھر کا دروازہ. بابو بیتی ہی، اس کے گھر کا دروازہ. اب صفت آنی ہے مضاف کی، اور صفت کہاں آتی ہے؟ اینڈ پہ. یہاں لگانی ہے. دروازے کی صفت ہے، لگائیں. جی ابھی صاحب یہ صفت کس کی ہے؟ دروازے کی. دروازے کا انالیسس کر لیں. مذکر ہے، واحد ہے، اور رفع میں ہے، اور معرف ہے. معرفہ ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ معرفہ ہے نا؟ تو اب لائیں صفت الازرق. ماشاءاللہ. یعنی اب زرکا ختم ہوگی نا. الازرق، بابو رفع، الازرق رفع. مذکر مذکر، واحد واحد، معرفہ معرفہ. اب یہاں پر وہ پوائنٹ دیکھیں، وہ جو میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی کھڑے اور الٹے ہوتے ہیں جب انہیں ملا کر پڑھا جاتا ہے تو یہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں. تو بابو بیتی ہل ازرق. کل انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور قرآن مجید کا دلچسپ اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب جو ہے مرکب ناقص کو استعمال کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.